بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ العلم عائشہ مکتب کے طلباء و طالبات، ان کے والدین، یہاں موجود بزرگوں اور بھائیوں اور پاس کے ایک مکان میں موجود ماں اور بہنوں، اس وقت ہم اور آپ ایک محلے کی مسجد میں چلنے والے مکتب کے سالانہ جلسے میں شریک ہونے کے لیے یہاں آئے۔ یہ عام جلسوں، عام بیانات سے ذرا مختلف تقریب ہے۔ اس میں جو کچھ مغرب بعد سے اب تک پیش کیا گیا ہے، اگر آپ اس وقت نہ بھی رہے ہوں، ہم بھی نہیں تھے، تو کم از کم ابھی ایک بچی نے یہاں آ کر جو تقریر کی، یا ابھی بعد میں بھی ایک آدھ بچے کچھ پروگرام اپنا پیش کریں گے، اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ مکتب میں محلے کے بچوں اور بچیوں کے آنے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نہیں جانتا یہ بچی کون تھی، کس گھر کی تھی، لیکن جب یہ بچی گفتگو کر رہی تھی تو یقین جانیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایسے واقعات کی طرف اس کی گفتگو میں اشارہ تھا، اس نے اس کو یاد کیا تھا، اور امید ہے بلکہ یقین ہے ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو یہاں بولا گیا وہ وہاں اس نے پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے۔ ایسی چیزیں ذکر ہو رہی تھیں جو میرے بھائیوں صرف مکتب کی اہمیت بتانے کے لیے عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ محلے کے اکثر بڑے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے شعب ابی طالب کا تذکرہ کیا، خیبر کا تذکرہ کیا، خندق کا تذکرہ کیا، اور بھی متعدد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت اہم واقعات ہیں، ان کا وہ بچی اپنی گفتگو میں ذکر کر رہی ہے۔ اسی کی ہم عمر جو بچیاں مکتب میں نہیں آتی، عین ممکن ہے کہ اسی گھر کی ہو جس گھر کی یہ بچی، یا اسی محلے کی ہو جس محلے کی یہ بچی۔ اگر اچھے مکتب میں بچیاں یا بچے نہیں آتے تو یہ بنیادی چیزیں بچوں کو بالکل معلوم نہیں ہوتی۔ ایک پرانی سی سادہ سی مسجد میں، مسجد کی چٹائی پر روزانہ 1 گھنٹے 45 منٹ، سوا گھنٹے، 1.5 گھنٹے کا جو مکتب چلتا ہے، جس میں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ تقریباً 50 بچے اور بچیاں محلے کے آتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھنے میں بڑا سادہ سا لگتا ہے، کچھ بچے محلے کے گلیوں میں چلتے ہوئے ہاتھ میں قرآن مجید یا پارا یا اردو کی ایک کتاب، اردو کی ایک کاپی لیے ہوئے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ کوئی خاص شان و شوکت نظر نہیں آتی، کوئی خاص وہ نہیں نظر آتا، شوشہ نہیں ہوتا۔ تو کبھی کبھار ہمارے ذہنوں میں اس طرح کے مکاتب کی اہمیت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے دینی کاموں میں جو بچوں کی تربیت سے متعلق کام ہیں، بہت سے دینی کام ہیں جو بڑوں کے لیے ہوتے ہیں، جو بچوں کی تربیت سے متعلق دینی کام ہیں، ان میں یقین جانیے مکتب ہمارے بچوں کی دینی تربیت کے نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جس مسجد میں، جس محلے میں یہ مکتب چل رہا ہوتا ہے، وہاں اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اس مکتب میں داخل کریں گے، اللہ نے جو ہمارے اوپر بہت بڑی بنیادی ذمہ داری رکھی ہے، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینا، دینی تربیت کرنا، دیندار بنانا، ایسے مکاتب میں ہم بھیج کر کے اپنی اس ذمہ داری کو کسی حد تک ادا کر لیں۔ میں نے ذکر کیا بچوں، میں نے ذکر کیا کہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم، دینی تربیت، دینی مزاج بنانا، اس کی فکر کریں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مسلمان ماں باپ کے اوپر فرض کیا ہے۔ جیسے ہمارے لیے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، جیسے جھوٹ نہ بولنا فرض ہے، جیسے سچ بولنا فرض ہے، جیسے امانت داری کرنا فرض ہے، جیسے خیانت نہ کرنا فرض ہے، اسی طرح بلکہ ان میں سے کئی سے بہت زیادہ اہم فرض ہے اپنی اولاد کی دینی تربیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا، بہت سننے کی حدیث ہے، فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں،
ہر آدمی تم میں سے کسی نہ کسی حد تک ذمہ دار ہے، اور دیکھو ہر آدمی کی جو ذمہ داری ہے اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہے، یعنی سوال ہوگا اللہ کے ہاں ایسا کیا تھا یا نہیں کیا۔ آگے جا کے اس حدیث میں فرمایا الرجل راع وهو مسئول عن رعیته، انسان اپنے گھر والوں کے سلسلے میں ذمہ دار ہے اور اللہ کے ہاں اس سے پوچھا جائے گا تم اپنی ذمہ داری ادا کر کے آئے تھے یا نہیں آئے۔ گھر والوں کے سلسلے میں بہت سی ذمہ داریاں ہیں، یہ بھی ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کو جیسا بہتر سے بہتر طرز زندگی دے سکتا ہو دے، اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، ان کی راحت اور آرام کی فکر کرے۔ اسی طرح ایک ذمہ داری، بلکہ ان تمام ذمہ داریوں سے بہت بڑی ذمہ داری اپنے بچوں کی دینی تربیت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، دین پر چلانا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، گھر والوں کی، بچوں کی دینی تربیت کرنا۔ دینی تربیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بنیادی دین ہے کیا، اللہ کون ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، آخرت کا دن کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ہم مریں گے تو کہاں جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کن باتوں کا جواب دینا ہے، جنت کیسے ملے گی، جہنم سے کیسے بچا جائے گا، یہ سب کچھ دین کی بنیادی باتیں ہیں۔ نماز کتنی ضروری ہے، پڑھی کیسے جائے گی، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، رمضان میں روزے کیسے رکھنے ہیں، حج کا کیا مطلب ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کرنا ہے، اللہ کو ہمہ وقت کس طرح یاد رکھنا ہے، کس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، کس طرح پیش آنا ہے، کیا طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ہم کو اور آپ کو سکھایا ہے۔ یہ اپنی اولاد کو سکھانا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں جو کوتاہی کرے گا اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا، جیسے اپنی نماز نہ پڑھنے کا جواب دینا ہوگا، جیسے روزہ نہ رکھنے کا جواب دینا ہوگا، جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کا جواب دینا ہوگا، جیسے اور بے ایمانیاں کرنے کا یہ جواب دینا ہوگا، اسی طرح اگر کوئی مسلمان ماں باپ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیندار بنانے، ان کی دینی تربیت کرنے کی فکر نہ کرے، میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے ہاں جواب دے۔ جو اللہ کے ہاں سوالات ہم سے ہونے ہیں، جو اللہ نے ہم کو ذمہ داری دی ہے جس کے بارے میں ہم جواب دیں ہیں، اور اللہ کے ہاں اس کے بارے میں ان کے بارے میں ہم سے سوالات ہوں گے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسی۔ یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ قرآن مجید نے بہت سے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں سمجھایا کرتے تھے، بچوں سے کہا کرتے تھے کہ بچوں دین پر قائم رہنا اور اسی پر چلنا، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس نمونے کو خاص طور پر کوٹ کیا ہے، ذکر کیا ہے، تاکہ اس سے ہم اور آپ سیکھیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے کہنا کیا ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ کہا یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دو نبیوں کے بارے میں، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کہا کرتے تھے اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہ دین اسلام تمہارے لیے پسند فرمایا ہے، منتخب کیا ہے، تو دیکھو موت اسی حال میں آئے، پوری زندگی اسی طرح گزرے، موت اسی حال میں آئے کہ تم اسلام پر چلنے والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو۔ یہ حضرت ابراہیم کا نمونہ ذکر کس لیے کیا گیا ہے؟ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم سیکھیں۔ دیکھو نبیوں کی یہ فکر تھی گھر کے سلسلے میں، یہ ہم کو اپنے گھر میں برتنی، اپنے بچوں کا مزاج یہ بنانا ہے۔ یہ فکر ایسی تھی، اس لکھنؤ میں تو ہر دیندار آدمی نے سنا ہوا ہے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اتنا کہہ گئے، اتنا بار بار کہہ گئے، اور ان سے سن کر ہم جیسے چھوٹوں نے بار بار کہا کہ وہ تقریباً ہر دیندار آدمی کے ذہن میں وہ واقعہ پہنچ گیا۔ اگرچہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے بچوں کو جمع کیا اور اپنے بچوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟
ابھی ہم نے سنا نا حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے بچوں دیکھو یہ دین اللہ کا ہے، اللہ کا پسند کرتا ہے، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے۔ اور یہ ایک بات کہ بالکل مرتے مرتے پورا خاندان نبیوں کا خاندان ہے، وہ نبی، ان کے ابا نبی، ان کے چچا نبی، بڑے ابو نبی، ان کے دادا نبی، خود ان کی اولاد میں حضرت یوسف نبی، اسی اولاد کو جس اولاد میں سے ایک نبی مزید ہے ان کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں اللہ ہی کی عبادت کرو گے، شرک تو نہیں کرو گے؟ یہ انبیاء کی فکر تھی، گھر والوں کے سلسلے میں یہ نبیوں کی فکر تھی جو قرآن نے ذکر کی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید نے ذکر کیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اور آخری درجے کی بات یہ کہ جناب رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے حکم دیا، اور جب ان کو حکم ہے تو ہم کو تو کتنا زیادہ حکم ہوگا۔ ان کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو، ان کو نمازی بناؤ۔ ان کا جیسا پاکیزہ گھر وہاں کون بے نمازی ہے؟ کیا سوال! لیکن پھر بھی ان کو تاکید کی جا رہی ہے اپنے گھر والوں کو یہ تاکید کرو۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے اس بات کا کہ اپنی اولاد کو دیندار بنا کر کے جانا ہے۔ جیسے ایک انسان پلان کرتا ہے، جب اولاد تھوڑی سی بڑی ہونے لگتی ہے تو ہر انسان کے ذہن میں ایک فکر آتی ہے میں اس اولاد کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر کے جاؤں گا، میں ان کے لیے ایک خوشحال مستقبل چھوڑ کر جاؤں گا۔ اچھی بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول بھی یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر کے جائیں کہ وہ اچھے کھاتے پیتے حال میں ہوں۔ بات آ گئی ہے تو میں آپ سے ذکر کروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کر دو گے تمہارے بچوں کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد آپ نے جملہ فرمایا انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرهم عالة یتکففون الناس۔ دیکھو اپنے بچوں کو خوشحال چھوڑ کر کے جاؤ اس دنیا سے، یہ بہتر نہیں ہے کہ اس حال میں چھوڑ کر کے جاؤ کہ وہ بیچارے غریب ہوں، غربا ہوں، بہت خراب حال میں ہوں، دوسروں کے محتاج ہوں، ہاتھ پھیلا کے دوسروں سے مدد مانگیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ آپ صدقہ کریں، لیکن اتنا نہ کر دیں کہ اپنی اولاد خراب حال میں چلی جائے۔ تو اولاد کو خوشحال چھوڑ کر کے جانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو جس طرح یہ ماں باپ کی فکر ہے اور یہ ہماری فطری چیز ہے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو اولاد کے لیے کچھ انتظام کر گیا ہوں، اس کو پاؤں پر کھڑا کر گیا ہوں۔ آج کل کے زمانے میں لوگ ایسی تعلیم دلانا چاہتے ہیں جس سے کہ وہ باروزگار اور اچھی خوشحال زندگی گزارے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کاروبار ایسا کر کے دے کے جانا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ خوشحال ہو، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ایک چیز ہے اور وہ ہے اولاد کے سلسلے میں اس بات کی کوشش کرنا کہ اولاد دیندار بنے۔ اس سلسلے میں ہم کو دو کام کرنے ہیں میرے بھائیوں، اور یہ ہماری سب سے بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں دو کام کرنے ہیں، ایک گھر کا ماحول دیندار بنانا ہے۔ گھر کا ماحول اللہ کا یہ مطالبہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطالبہ تھا اپنے زمانے میں، اور آپ اپنے زمانے میں لوگ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے، صحابہ سے کہا کرتے تھے گھر کا ماحول دیندار رکھو۔ کتنا آپ کو اس کا خیال تھا کہ حدیث کی کتابوں میں بار بار کا یہ واقعہ ہے نقل کیا گیا، بار بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، سلام پھیرا، نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کہا اے لوگوں یہ سنت مؤکدہ اور نوافل وغیرہ جو اب تم کو پڑھنی ہے جا کر کے گھر پر پڑھو، گھروں کو قبرستان مت بناؤ، وہاں اللہ کی عبادت کیا کرو۔ قبرستان مت بناؤ کا مطلب ایسے گھر جن میں اللہ کی عبادت کا ماحول ہو۔ آپ چاہتے ہی تھے کہ یہ نمازیں جا کر کے لوگ گھر پر پڑھیں تاکہ جب ہم گھر پر سنت نفل پڑھیں گے تو بچے یہ دیکھتے ہوئے بڑے ہوں گے نا کہ اولاد کہ ابا کہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے یاد رکھیے نفل اور سنت نمازوں کا زیادہ ثواب گھر میں ہے، فرض نماز کا زیادہ ثواب مسجد میں ہے، بلا عذر ہرگز جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن سنت اور نفل نمازوں کا زیادہ ثواب گھر میں ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، طریقہ یہی تھا کہ آپ تو سنت اور نفل نمازیں گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جا کر کے وہاں سنت اور نفل نمازیں پڑھو۔ تو
تو ایک تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے گھر کا ماحول دیندار وہ یہ رہا ہے صبح 10 بجے نکلے گھر سے رات میں 10 بجے آئے اس کی تو فکر ہے کہ گوشت سبزی دال روٹی ہے کہ نہیں ہے اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم گھر جب چھوڑ کے گئے تھے تو ہمارے جانے کے بعد گھر میں دینی ماحول کتنی دیر رہا اور الٹا سیدھا ماحول کتنی دیر اور اس موبائل نے جو ستم کم ہم نے کیے تھے وہ سب کرا دیا ایسی صورت میں خاص طور پر یہاں موجود جو مائیں بہنیں ہیں ان سے درخواست کروں گا زمانہ وہ آیا ہے کہ ہم مردوں کا رول اولاد کی تربیت میں بہت کم ہو گیا ہے ہم میں سے اکثریت صبح نکلتی ہے شام کو رات کو گھر واپس ہوتی ہے بچے ان ماؤں کے پاس پل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں ان کو اس سلسلے میں وہ بڑی قربانیاں اولاد کے لیے دیتی ہیں ولادت سے لے کر پالنے پوسنے تک ہر مرحلے پر ایک ذمہ داری ان کو اور اٹھانی ہے اور ان میں سے بہت سی اٹھاتی بھی ہیں کہ اولاد کو دیندار بنانے کی فکر کرنی ہے ایک تو یہ کہ گھر میں دین کا ماحول نماز کا ماحول ہو سوال نہ ہو کہ 7 سال سے بڑا کوئی بچہ ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو مارنا پیٹنا نہیں ہو کہنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ سکھایا ہے کہ بچوں کو 7 سال کی عمر سے ہر نماز میں کہا جائے تاکید کی جائے 3 سال تک 1000 دن سے زیادہ دن ہو گئے روزانہ 5 وقت کی نمازیں 5-6 ہزار نمازیں ہو گئی ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہر نماز میں بچے سے کہو 7 سال کی عمر سے کہ بچے نماز پڑھ لو کون ایسا بچہ ہے ہمارے آپ کے گھر میں کہ 5-6 ہزار مرتبہ ہم اس سے کہیں گے اور وہ نمازی نہیں بنے گا 1-2 مہینے میں ہو جائے گا اگر ہم قاعدے کی فکر کریں گے تو ہر حال میں ہو جائے گا تو ایک تو یہ ہے کہ گھر کا ماحول دیندار ہو دینداری کا ہو وہاں بچوں کو نمازی بنانے اور دیندار بنانے کی فکر دوسری ایک چیز کی فکر یہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے یہ مولوی صاحب اور حافظ صاحب نہیں کر سکتے ہیں یہ ماں باپ کو کرنا ہے یہ ذمہ داری اٹھانی ہے جیسے اور بہت سی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں اس کے ساتھ ایک کام اور وہ کام ہم کو اور آپ کو یہ کرنا ہے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کی فکر کرنی ہے دین کی تعلیم دینے کا ایک تو بڑا درجہ ہے اور وہ ہے عالم بنوانا وہ ایک الگ چیز کچھ نہ کچھ لوگوں کو ہمت کرنی چاہیے خاندان میں گھر میں ایک عالم ہو تو کیا کہنا لیکن اگر اس کی ہمت نہیں ہوتی یا اس کا ارادہ نہیں ہوتا تو کم از کم اس طرح کے مکاتب میں جہاں باقاعدہ قرآن مجید کا ناظرہ بھی ہوتا ہو دینیات بھی پڑھائی جاتی ہو وہاں کا ہم کو انتخاب کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے ایسے مکاتب میں جائیں وہاں دین سیکھیں دعائیں یاد کریں اللہ کو جانیں اللہ کے رسول کو جانیں آخرت کو جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں نماز پڑھنا سیکھیں روزے کے بارے میں جانیں ابا اماں کا کہنا کیسے ماننا ہے ان کا دل کیسے نہیں دکھانا ہے پڑوسیوں کا کیا حق ہے یہ سب کچھ وہ جانیں اس بات کے لیے مکاتب میں داخلے کی کوشش کرنی چاہیے مکاتب کے ذمہ داران کو اساتذہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ مکتب خوب سے خوب بہتر ہے ماشاءاللہ اچھے نمونے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر اور کوشش کی جائے گی اور بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ تو اور بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے اہل محلہ کو ان کا تعاون کرنا چاہیے تعاون میں یہ بھی ہوتا ہے دیکھتے رہیں خیر خواہی کے ساتھ کوئی کمی محسوس ہو ان سے کہتے مولانا اگر ایسا کر لیں تو شاید بہتر ہو جائے مزید اور تعاون ایک یہ بھی ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ بچوں کا داخلہ کرایا جائے اسی شہر لکھنؤ میں ایسی مسجد ہے جہاں ہزار ایسی مسجد ہے جہاں ہزار بچے مکتب میں پڑھو 350 400 یہاں تک کہ 1000 1200 1400 بچے مکاتب میں پڑھو ایسی بھی مسجدیں ہیں اسی شہر لکھنؤ ہماری مسجد کم از کم محلے کے زیادہ سے زیادہ بچوں کو پڑھا لیں ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں سنجیدہ لوگوں کو محلے کے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ مسجد میں مکتب ہو اور اچھے سے اچھا چلے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے ہماری اگلی نسلوں کو اچھا دیندار مسلمان بنائے اور ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اس اطمینان کے ساتھ رخصت ہوں کہ جو نسل ہم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جو اللہ نے ہم کو اولاد دی تھی ہم اس کو دیندار بنا کر کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین